السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم قرآن پاک کے پارہ نمبر 18 کا خلاصہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس پارے میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1، استحقاق جنت کی 7 صفات۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز میں خشوع، نمبر 3 اعراض عن اللغو، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 پاک دامنی، نمبر 6 امانت داری اور نمبر 7 پوائنٹ آتا ہے نماز کی حفاظت۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے حرم نبوت کی عفت و عصمت۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین نے بہتان لگایا جو کہ بہت بڑا بہتان تھا، مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ 16 احکام و آداب ہیں۔ ان آداب کو بیان کرتے ہوئے پردے کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا کہ ایمان والے اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکارے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پوائنٹ آتا ہے قرآن کی حقانیت۔ کافروں کی قرآن کے بارے میں 2 قسم کی غلط بیانیاں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افتراء اور اپنی تخلیق ہے جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ تھی یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوائی ہیں۔ نمبر 4 اور آخری پوائنٹ اس پارہ میں آتا ہے باطل خیال کی تردید۔ کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید واضح دلائل سے کی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک قرآن پاک کے 18ویں پارے کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیے، اور آپ بھی اس کار خیر کا حصہ بنیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔